منبر نور پر جلوہ بار گل گلزار برکاتیت شہزادہ رسول چمنستان فاطمہ کے ایک عظیم پھول، مرشد گرامی، مربی، مشفق، ہزاروں علماء کے سروں پر سایہ پیگن وہ آسمان، سیدی سندی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ، جملہ نائبان رسول، اساتین ملت، مفتیان ذوی احترام، مشائخ اہل سنت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین گرامی وقار، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکز عقیدت ارواحنا فدا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، اس وقت منبر پر جلوہ بار اس عظیم شخصیت کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں جن کے قدموں سے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں علماء بن رہے ہیں، اور ان کی تربیت پر لاکھوں گم گشتگان راہ ہدایت پا رہے ہیں۔ آج رات کی اتنی تاخیر کے بعد مجھ جیسے بے کمتر طالب علم کو کھڑا کیا گیا ہے اس عظیم بارگاہ کے سامنے، صرف اور صرف یہ سوچ کر کے میں بولوں گا کہ زبان تو اب ہماری گنگ ہو گئی، لیکن ہمیں معلوم ہے اس خانوادے کی آل یہاں پر بیٹھی ہے جس کے متعلق امام اہل سنت نے کہا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پیدا کا صدا۔ اسی رسول کی برکت سے، اسی رسول کے شہزادے کے توسل سے اگر زبان کھلے گی بھی تو اسی مقدس بزرگ کے بیک سپورٹ سے ہی کھلے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزوں، میں ولولہ انگیز مقرر بھی نہیں ہوں، نہ جانے اہل محبت نے مجھے طلب کیا ہے، دوڑا دوڑا سے بھی اس لیے چلا آیا کہ مخدوم گرامی کے قدموں کا بوسہ مل جائے گا اور فیضیاب ہو جاؤں گا۔ آج جتنی لکنت ہے سب میں انشاءاللہ شفا پا کر کے جاؤں گا، میری جتنی ہچکچاہٹ ہے سب بارگاہ ہے اس امین ملت سے ختم کر کے ہی جاؤں گا، اس لیے کہ ہم جس طرح سے اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اسی دعا کے واسطے سے میں اپنی کلام کو شروع کرتا ہوں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ،
اگر دعوتم رکنی و قبول من و دست دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں خشکیوں نے گھیر لیا تھا، تنگیوں نے جکڑ لیا تھا، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ پہلے کی قومیں ہلا دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے ہلا دیے گئے تھے پچھلی قومیں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میرے عزیزوں، حالات زمانہ کو دیکھ کر کے مجھے یہ آیت بڑی حوصلہ افزا محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب اب بھی مدد فرما رہا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس طرح سے ہم کروڑوں کے بیچ میں زبان بن کر جیسے 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت کی آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے کیوں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس مدد کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں اے مولا وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تو نے بدر میں 5000 فرشتوں کو اتارا؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ لکڑی کو ڈھال بنا دیتے تو وہ تلوار بن جاتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ صحابہ اندھیرے میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے، اجالا نہیں ہوتا تو لکڑی کو پکڑ کر چلتے، وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی؟ وہ مدد اب کیوں نہیں آتی ہمارے پاس؟ قرآن اس کے متعلق بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچیں ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم۔ مولا فرماتا اگر تم اسی طرح رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے رہو گے ان قریب یا تو رب تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے، رسول کی حکم کی مخالفت تمہیں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی، مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں اے لوگوں احد کا وہ واقعہ یاد کرو، احد میں ہوا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رماح کہتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ توجہ دیں اس لفظ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے، سامنے کفار و مشرکین تھے۔ لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا، سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے۔ پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت کو سمیٹنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، اصل میں لوکیشن ایسا تھا احد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے، کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہوا یہ، میں خلاصہ عرض کروں گا، پوری تفصیل سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی اب تو جنگ ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے۔ دیگر صحابہ نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا۔ جنگ ہو گئی، اب اتر جائے۔ 40 صحابہ نیچے آ گئے اور 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ صحابہ کا وہ اجتہاد تھا، 40 نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ نیچے آ جانا چاہیے، وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے جرنیل خالد بن ولید
انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو 200 لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے. وہ جو جبل رومات پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا. پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا. نیچے جو مسلمان صحابہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے، ان پر بھی حملہ آور ہوئے. اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بلا لیا. ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ. اتنا تیز ہوا تھا، اتنا تیز ہوا تھا. قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکرے موجود ہیں میرے عزیزو. حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ فتح یافی سے ہمکنار جنگ احد، پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کا سینہ چاپ کر کلیجہ چبایا گیا. اسی جنگ احد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا. اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مارا، جس کی وجہ سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 70 صحابہ کی جانیں گئی. سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا تو خسارہ ہوا، اتنا بڑا تو نقصان ہوا. کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے، اس لیے ان کی 70 جانیں گے. مفتی احمد یار خانعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے، 70 کی جانیں گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو. 70 کیا 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو تعجب مت کرنا، تعجب مت کرنا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ان کے حکم کی، ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے. میرے عزیزوں، مدد کی بات میں کر رہا تھا. کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے میاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف ناروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت بدر کے لیے بلا رہے ہیں، ایک رات پہلے دیکھ رہے ہیں مدینے کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا باپ کی عمر زیادہ تھی، بیٹا جوان ہے. باپ کہتا ہے کہ میں بدر میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے نہیں، میں خدمت رسول کا سپاہ سالار بن کر کے جاؤں گا، سپاہی بن کر کے جاؤں گا. باپ اور بیٹے میں حضور کے نام پر جان دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ رات کو دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن دازی کی. چلو جس کا نام نکلتا ہے وہ بدر میں جائے. میاں وہ جنگ کے میدان کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے. جہاں جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے. قرآن دازی میں بیٹے کا نام نکلا، باپ کا نام نہیں نکلا. باپ نے کہا میں ایسی قرآن دازی مانتا نہیں. انہوں نے کہا باپ ناانصافی کر رہے ہو. چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے پاس آ کر جوان نے کہا، اپنی فضیلتیں بتائی. باپ کے متعلق کہا یہ کمزور ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ جوان کے جذبے شہادت کو دیکھ کر فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں انتظامی امور کو دیکھے، بیٹا ہمارے ساتھ چلے جائے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ملتا ہے وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اے بار الہا، میرا یہ بڑھاپا کیوں آیا جو مجھے میرے آقا سے جدا کر دیا، میرے نبی کے ساتھ جانے سے مجھے روک لیا میرا بڑھاپا. وہ جانے نچھاور کرنے کے عزم رکھتے تھے. رب تعالیٰ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ آتی تھی. جانتے ہیں بدر ہم بھی گئے ہیں. آپ میں سے جس کو اللہ توفیق بخشے مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر کر کے دیکھنا. آج اگر جاؤ گے بھی تو ایسی بس میں بیٹھ کے جاؤ گے.
160 کلومیٹر دور کا سفر کرتے ہیں ٹھنڈی اے سی بس میں، پھر بھی دیکھتے رہتے راستہ کٹ نہیں رہا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ سے ان صحابہ کو آواز دیا، 313 صحابہ، جن میں سے 313 کے پاس گھوڑے نہیں، صرف 4 لوگوں کے پاس، اور باقی سب پیدل چلتے گئے، کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں۔ اور جب بدر کے میدان پہنچے، حضور نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جاتا ہو تو جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں۔ میرے عزیزوں، بدر میں جا کر کے دیکھیں آپ کیوں مدد آئی۔ آج ہم سوچ رہے نا، لوگ سوال یہی کرتے ہیں، قرآن تو وعدہ کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے، کہاں ہے مولانا صاحب وہ کامیابی؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپیاں چھین لی گئیں، داڑیاں کاٹ دی گئیں؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں، خانقاہیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں؟ کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ میں کہوں گا نادان زیادہ نہ گھبرا، قرآن نے کامیاب ان لوگوں کے لیے کہا ہے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ دل میں بٹھا کر عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کی ہے، جو ایمان کامل کے ساتھ آئے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، رب کا وعدہ ہے۔ بدر کے میدان میں میں نے یہ بھی دیکھا میرے عزیزو، آج میں صرف جوڑنا چاہتا ہوں ان بچوں کو، ان جوانوں کو جن کی زبانوں پر آج محبت رسول کی بات تو ہے لیکن عمل کی جب ہم دعوت دیں تو وہ کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے، میں ایک قول نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں سیدنا ابو بکر شبلی بارگاہ امین ملت سے، یہ میں آپ سب کے لیے پیغام دوں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سوال میری زندگی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت سخت ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، میری زندگی کا ایک بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ تو کہیں گے یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ آپ سے اگر میں کہوں آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ایک جملے میں آپ کہہ دیں گے بالکل ہاں کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل سوال ہے۔ اگر میں نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں، اگر میں نہ کہہ دوں نہیں محبت نہیں کرتا معاذ اللہ کافر ہو جاؤں، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر جھنجھوڑے گا، پکارے گا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہاں اخلاق رسول اور کہاں تیرے اعمال۔ وہ اولیاء کاملین ہیں، محبت رسول کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو بولنے کا حق ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرے گا۔ عزیزان گرامی، بدر کے میدان کی بات میں بتاؤں، آج ہمارے گھروں میں بھی بچے پالے جا رہے ہیں، کس انداز سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، جوان ہو گئے اور جوانی بھی ختم ہونے کو آ گئی، انہیں ابھی وضو طہارت نماز کے مسائل تک معلوم نہیں۔ بدر کے میدان میں 13 سال کے بچے ہیں، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں 13 اور 14 سال کے قریب کی عمر ہے، 2 بچے جہاد میں شریک ہو گئے تھے۔ پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ جانتے نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بچے کس گھر پہ پیدا ہوئے، کس گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ نبی کی عظمت کے خلاف سننے والے کان تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ ان بچوں کی تربیت وہاں ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں وہ بڑا سردار ہے، مکہ کا پہلوان ہے، قریش کا سردار، تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں بتا تو دیجئے۔ ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بات کر رہے تھے، سامنے سے ابو جہل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا بدر کے میدان میں، تو آپ نے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں۔ بات مکمل نہ ہونے کو تھی کہ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ کر ادھر چلے گئے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ 2 شہزادے 13 سال 14 سال کی عمر کے ہیں، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا، دوسرے نے جیسے ہی ابو جہل نیچے گرا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے الگ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اوروں نے جہل کو مارا تو ان بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے، اوروں نے کافروں کو مارا تو انہوں نے کفر کو ہی جہنم رسید کیا ہے۔ مگر میرے عزیزو ایک جذبہ میں نے وہاں دیکھا،
بدر کے میدان میں دل دہل جاتا ہے، بیان کرتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کے سردار کو انہوں نے تہتہ کیا ہے، گردن الگ کر دی ہے۔ ایک کافر دوڑتا ہوا آیا، حضرت معاذ جن کی عمر 14 یا 15 سال کی ہے، مونڈھے پر تلوار ماری جس کی وجہ سے ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا، بغل کی چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، پورا نہیں گرا۔ حدیث پاک میں مونڈھے سے کٹا ہے اور بغل کی چمڑی سے ہاتھ لٹک رہا ہے۔ میاں ٹھوکر لگ جائے تو ہم کونے میں بیٹھ جائیں۔ اس بچے کی عظمتوں کو سلام، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھایا، پھر میدان میں آیا، ہاتھ لٹک رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس بچے کے جذبے نے ہم سب کو جوان کر رکھا تھا، وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائے بار بار آتا تھا۔ پھر منظر اچانک اس وقت بدلا، صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ گئی، ہم نے دیکھا وہ ہاتھ اس کا لٹک لٹک کر سامنے آتا ہے، بغل کی چمڑی سے لگا ہوا، بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہے۔ پھر منظر یہ بھی دیکھا صحابہ نے کہ اسی 14 سالہ بچے نے اپنا ہاتھ پیر میں دبا کر کھینچ کے نکالا اور یہ کہا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے، میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، تم نے اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو اس طرح کھینچ کے نکالا ہے، بتاؤ کیا کیا چیزیں ہم نے نکالی ہیں جو محبت رسول سے ہمیں روک رہی ہیں۔ تمہارے کانوں پر گانے ہمہ وقت سجے رہتے ہیں، کبھی تو عہد کر لو کہ ان کانوں نے مجھے نعت رسول سننے سے روک رکھا ہے، میں انہیں کیوں نہ اپنی زندگی سے الگ کر لوں۔ میرے عزیزو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کی ہوئی ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں آنے سے روکی ہوئی ہیں۔ آج کی اس عظمت والے اجلاس میں تمہیں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عہد کر کے اٹھو، میں ہوں رسول پاک کا، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے الگ کروں گا جو مجھے میرے نبی کی رضا حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ میرے عزیزو، مدد آئے گی، آج بھی آئے گی، اگر ہو آپ کے اندر ایمان اور وہ جذبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا۔ میں نے ایک حدیث یہ دیکھی، خندق کا موقع ہے، جنگ خندق ہو چکی تھی، مہینوں وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور اس کے بعد فتح یابی ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری جنگیں کیوں سنا رہے ہیں؟ پہلے میں صرف اور صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم جس محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں وہ ذرا آج ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہم صرف نعرہ لگا لیں تو کافی ہو جائے گا؟ کیا یہی ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں؟ کیا عمل اب بھی نہیں ضروری ہے ہمیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدد آتی تھی اللہ کی طرف سے، کس لیے آتی تھی وہ صاف سمجھ میں آتا ہے۔ خندق کے بعد صحابہ کے زخم، پورے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی صحابی کی پیشانی بہہ رہی ہے خون سے، سب واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے، بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے۔ 1 مہینے تک صحابہ خندق کھودتے بھی رہے اور کفار سے لڑتے بھی رہے، تھک کر چور ہو چکے تھے، مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، بیچ میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے یہیں سے آپ ایک دوسرے جہاد کے لیے چلیں، دوسرے جہاد کے لیے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کریم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، ہر ایک کا درد سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ابھی تو ایک جہاد سے یہ لوٹے ہیں، تھکن سے چور ہیں، زخموں سے چور ہیں، یہ گھر جائیں، علاج معالجے کے بعد صحیح ہو کر پھر دوسرے جہاد کے لیے چلے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کی منشا یہ ہے کہ یہیں سے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اپنے صحابہ سے بات کروں۔ صحابہ کو جمع کیا، کہا اے میرے صحابہ جبرائیل آئے تھے رب کا حکم لے کر۔ صحابہ ہمتن گوش ہو گئے، آقا رب کا کیا پیغام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں کو بھی دیکھا، جھکے چہروں کو بھی دیکھا، پھٹے کپڑوں کو بھی دیکھا، فرمایا مولا چاہتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک اور جہاد کے لیے چلیں، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مدینے جا کر غسل کر لے، کپڑے بدل لے، زخموں کو صحیح کر لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی، یہیں سے چلیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنی بیوی سے بات کر کے آتے ہیں، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنے بچوں کا ماتھا چوم کے آتے ہیں۔ رسول کا حکم آ جانے کے بعد ان کو تو یہ قرآن نے سکھایا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میرے عزیزو کتنی مرتبہ آزانیں تمہیں پکارتی ہیں، کیا چھوڑ کر آتے ہو؟ کیا چھوڑ کر کے آتے ہو مسجدوں کی طرف؟
کہ مجھے میرے رب کی طرف سے آواز آ گئی، میں سب چھوڑوں اور چلا بستر چھوڑ کر کے جو آئے گا تو کیا رب تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی۔ ہم میں وہ نوجوان کی آج ضرورت ہے۔ لوگ آج سوال کر رہے ہیں سیاست ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، دولت ہمارے پاس نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ سب اسباب ہیں، یہ مادیات ہیں۔ مومن کے لیے یہ تمام چیزیں اصل نہیں ہوتی۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہوتا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کئی بادشاہوں نے حملے بھی کیے تھے، کسی کو فتح یابی نہیں مل پا رہی تھی اس زمانے میں، اور غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان سے کسی بادشاہ نے کہا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہیں یہ سارے درویش؟ غریب نواز نے کہا ہم تو ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ چند فقیروں کا یعنی فقیروں کی ایک جماعت، اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی لشکر ہے، اتنے ہتھیار ہیں، سامان ہیں، ہم ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر آ رہے ہیں، یہ گدڑی پہنے ہوئے فقیر جا رہے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بادشاہو، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو ہند فتح کرنے کے لیے ہاتھی گھوڑے اسباب جنگ پر یقین کر کے جاتے ہو، اس پر بھروسہ کر کے جاتے ہو۔ معین الدین اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے، اور وہ معین الدین آئے بھی اور فتح بھی کیا۔ آج تک ان کی کرسی ویسی ہی قائم ہے جیسے ان کے ظاہری حیات میں قائم ہے۔ میرے عزیزو، ایمان جس کے پاس ہے اس کے لیے اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں، اسباب اللہ نے بنایا ہے، لیکن اصل چیز اسباب نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے، انہوں نے شکایتیں بھی کہ ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا نہیں کہ تم جاؤ، تم کام کے نہیں ہو، بلکہ اسی حالت میں قبول فرما لیا اور فرمایا تم کھڑے رہو، ایمان اگر کامل ہے تو رب تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ میرے عزیزوں، ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، آج مسجد کے لیے ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے بستر سے فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اور پھر دن بھر ہم چیختے پھرتے مولا کی مدد کب آئے گی؟ رب تعالیٰ ہمارے لیے کب مدد نازل کرے گا؟ وہ صحابہ کو اتنی مدد آتی تھی، ہم کو کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی کیا، کچھ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر، اس طرح کی تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ جواب صاف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نداؤں پر کیا تم حاضر ہوتے ہو؟ آج شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے کیا تم اس کی طرف آتے ہو؟ تم نے تو شناختیں ہی ختم کر دی ہیں، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی ہے، اپنی ذات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی کوئی چیز ہی نہیں رکھی ہے۔ مدد کیسے آئے گی؟ مدینہ طیبہ کی بات دیکھیں، آج اگر آپ کو دعوت دی جائے تو یہاں پر کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں دین اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کی خاطر، اور وہاں میرے آقا آواز دیتے ہیں گردن کٹانے کے لیے، جھکانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے لیے بلانے کی بات نہیں، گردن کٹانے کے لیے بلاتے تو وہ ایسے حاضر ہوتے، ہمارے جلسوں میں بھی اتنے نہیں آتے، وہ کٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں سارے جوان آ جائیں میرے ساتھ، کوئی گھر میں باقی نہ رہے۔ سب آگے صفیں لگ گئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں سب کی صفیں میرے آقا ترتیب دے رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، دیکھا 1.5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاتون مدینہ بچہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان تو سنا کہ آپ نے سب جوانوں کو طلب کیا ہے، جس کے گھر میں جو تھا سب آ گئے۔ میرے آقا پچھلے جہاد میں میرا شوہر فوت ہو چکا، میرا کوئی بھائی نہیں رہا، میرے پاس کوئی جوان نہیں، میرے مرحوم شوہر کی ایک نشانی یہ 1.5 سالہ بچہ ہے، دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لڑکا ہے اس کو لے کر گود میں رکھوں، اسی کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے، یہ قبول فرما لے۔ جانتے ہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پوچھا، اے خاتون 1.5 سال کا بچہ یہ دودھ پینے والا، اسے کہاں جہاد میں لے آئی، اس جنگ کے میدان میں کیوں لے آئی؟ جذبے کو سلام ان ماؤں کے، اللہ اکبر۔ وہ خاتون مدینہ کہتی آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار کیا تیر بھی اٹھا نہیں سکتا، مگر میرے آقا
میں یہ چاہتی ہوں میرا یہ بچہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ میدان جہاد میں جب لڑتا رہے کافروں کی طرف سے اگر تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرا بچہ لڑنے کے کام نہیں آیا تو ان کے ڈیفنس کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، انہوں نے عظمت رسول کے لیے وہ قربانیاں دی، تب نصرت الہی جھما جھم برسات کرتی رہی۔ مولا کریم ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا مولا نے رضی اللہ عنہم، سب گواہ ہو جاؤ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب میرے آقا نے پکارا ہر چیز لے کر حاضر ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج انہی صحابہ کی تو یہ بات تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان صحابہ کی صفات اگر آج بھی ہم نے اپنایا، یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں۔ کیوں ہم سے روٹی روٹی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی بخار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے عزیزوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، حضور فرماتے ہیں قریب دیکھو کہ تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا۔ کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے، ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، یہی تو کیفیت ہے آج ہماری، کبھی اس کی جے بھی جے، کبھی اس کی جے بھی جے، ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے۔ اخلاص اور پیورٹی جب نہ ہو، اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا، وہم نہیں وہن۔ آج کی بات نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے، لیکن یہ بدل جائے گا۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا، دشمنوں کا رعب آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے 2 چیزوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے۔ اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہم، دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको तनाउल फरमा रहे। अचानक कोई चीज सामने से आती नजर आई, किसी और को नहीं, मेरे आका ने अपने हाथों से उसे हटाया, धक्का दिया। सहाबा बैठे हुए थे। फिर दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का प्याला उठाया, फिर कोई चीज आती नजर आई, उसको हटाया। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने प्याला उठाया, लेकिन शहद नहीं तनाउल फरमाया, नीचे रख दिया, आंखों से आंसू आने लगे। तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, सहाबा ने पूछा, आका ये क्या माजरा था, आप किस चीज को हटा रहे थे, जबकि आपके बदन पाक पर कभी मक्खी नहीं आती, किस चीज को आप दूर कर रहे थे? सुनो, वो अजमत वाली निगाहें देखती है जो सबकी निगाहें नहीं देखती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, दुनिया मेरे पास पूरा माल और दौलत लेकर के आई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा माल जर दौलत कबूल फरमा दे, आपके लिए खजाने खोल दूंगी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने धक्का देकर दूर किया, मुझे फक्र पसंद है, मुझे फक्र पसंद है, मैंने दुनिया को तर्क किया। वो चली गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं शहद पीना चाह रहा था। दुनिया अपने हुस्न जमाल को लेकर आई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा हुस्न जमाल कबूल कर ले, हर तरह की हसीन से हसीन शहजादियां आपकी खिदमत में रखूंगी, हर तरह का हुस्न आपके कदमों में आ जाएगा। मेरे आका फरमाते, मैंने उसके हुस्न जमाल को भी धक्का देकर दूर किया। दो चीजें, दौलत और माल को भी दूर किया, हुस्न जमाल को भी दूर किया। तीसरी मर्तबा दुनिया मेरे पास आई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे दौलत और माल को भी आपने ठुकराया, हुस्न जमाल को भी ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मेरी ये दोनों चीजें ले लेगी, आपसे दूर हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने दुनिया की ये बात सुनी तो मेरे उम्मत की जुदाई के गम में मुझे आंसू आ गए। क्या मेरी उम्मत दुनिया की तलबी के लिए, हुस्न जमाल के लिए मेरे आका को छोड़ देगी? आज हो भी तो रहा है मेरे अजीजों। हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत को छोड़ा है सिर्फ 4 दोस्तों को मनाने के लिए। पूछा किसी नौजवान से, क्यों मियां तुम ये दाढ़ी क्यों छिलाकर गटर और नालियों में बहाते, क्यों? हाँ, बस हमको 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, धंधा पानी है, जॉब है, फला है, वो है। तुमने दुनिया के लिए अपने नबी की अजमतों को निकाल दिया। और मैं कहता हूं, जिन लोगों को राजी करने के लिए तुमने अपनी शनाख्तें बदल दी, ये तो तुम्हारी कब्र पर मट्टी डालकर 5 मिनट भी नहीं बैठते। जब कब्र की तख्तियां तुम्हारी बंद होती हैं, वो ना दोस्त आता है, ना वो भाई आता है, ना तुम्हारा वो ऑफिसर आता है जिसको दिखाने के लिए तुम सजदे संवरते थे। आता है कब्र में तो मदीने का ताजदार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, मशाइख एज़ाम, औलिया कामिलीन फरमाते हैं, कब्र के उस सवालों के वक्त जब तुमसे ये पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे ना 3 सवाल, सबको मालूम है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मेरे आका कब्र में होंगे। फरिश्ते उनकी तरफ दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था? तवज्जो से सुनो ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो मेरे आका को देखकर तुम्हें चीख पड़ूंगा, ये मेरे आका है, मेरे दाता है, मेरे मौला, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कब्र में जब तुम उस वक्त देखोगे मेरे आका अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे तो दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज क्यों देख रहा है? तो क्या बुलाओगे उन्हीं फिल्म एक्टरों को, कब्र में पुकारोगे उन्हीं लोगों को जिसके तुम फैन हो? क्या आ जाओ, हम तुम्हारा हेयर स्टाइल अपनाते थे, तुम्हारे कपड़ों की तरह कपड़े पहनते थे, तुमने अगर पैंट फाड़ ली तो हम भी फाड़ देते थे, बुलाओगे कब्रों में उनको? मेरे अजीजों, उस वक्त सिवाय दामन रसूल के कोई चीज तुम्हें बचा ही नहीं सकेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम सब औलिया कामिलीन ने यही दर्स दिया। सरकार सय्यदी हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। उस अजीम शहजादे को आप देख रहे हैं जिस बारगाह का मैं एक अदना सा भिखारी हूँ। मारहरा मुतहरा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, वहां के मशाइख और पीराने इज़ाम ने जो पूरी दुनिया की तरबियत की है, मैंने मौजू ही इसलिए अभी आपके सामने घुमाया कि वो एक खानका ऐसी नजर आती है जिसने तरके दुनिया हमें सिखाया है, तरके दुनिया हमें सिखाया। बड़े बड़े लोग अपने नजरानों के साथ वहां हाजिर रहते खरीदारी के लिए, लेकिन मारहरा के एक पीर को भी आज पूरा हिंदुस्तान खरीद नहीं सका। खानदाने बरकत, खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया,
میری اصلاح فرمائیں گے حضور جہاں تک مجھے روایتیں ملی ہیں، لیکن یہ دیکھی ہوئی آنکھیں میں نے سنا ابھی کانپور میں کل کہ سیدی احسن العلماء رحمت اللہ کے میلاد کے آپ جا رہے تھے اور ماررہ متحرہ کے غریب بستیوں والے آ گئے، کہا ہمارے گھر میں بھی میلاد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ممبئی جانا ہے۔ دیہات والے کبھی کبھار جو والہانہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میاں آپ وہیں جائیں گے بڑے شہروں میں، بڑے شہر میں جائیں گے؟ اور میں نے سنا کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ٹھیک ہے میاں جاؤ، جب انتقال ہوتا ہے تو ماررہ والے ہی رہیں گے، ممبئی والے تھوڑی نہ آئیں گے۔ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بستہ ساری چیزیں رکھ دی اور کہا چھوڑو، بتاؤ کہاں ہے محفل، اب یہی محفل کریں گے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر ہوتی ہے، نہ کہ دنیا طلبی۔ انہی اولیاء کی بارگاہ میں ہم آج سر جھکاتے ہیں جن اولیاء نے ہمیں یہ دنیا میں ڈوب جانے سے محفوظ رکھنے کے علاج عطا کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچے آج ڈوب گئے ہیں انٹرنیٹ میں، یہ جال ہے، یہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، رات کو اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، صبح کی اذان تک گیم میں مصروف ہے اور پورنوگرافی پتہ نہیں کیسی کیسی گندی تصویروں کے ساتھ پوری رات گزارتے رہتے ہیں۔ تم جس چیز میں جکڑے ہوئے ہو تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم عظمت مصطفیٰ کے علمبردار ہو۔ قرآن نے تمہیں کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کہاں یہ غلاظتوں میں پڑ گئے؟ کہاں تمہارے ہاتھوں میں یہ آ گئی؟ تمہارے ہاتھ تو قرآن کریم اٹھانے کے لیے تھے، تمہاری زبانیں تو عظمت رسول کے گن گانے کے لیے تھی، تمہاری آنکھیں تو وہ ہونی چاہیے کہ جس کے دل پر پڑے وہ ایمان سے سرشار ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ پلٹ آؤ، بدل جاؤ، پھر سے وہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کے عرس مقدسہ کی مناسبت سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، میں نے میرے مرشد گرامی حضور تاج المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے صاحبزادے خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ خواجہ حسام الدین، وہ حسام الدین نہیں جو سامبر شریف میں، خواجہ حسام الدین کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ وہ بچپن میں یعنی جوانی کی عمر تھی، 15 سال کے قریب مدرسے سے آ رہے تھے۔ مدرسہ مطلب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عالم کے پاس بٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے آتے راستے میں چکر آیا اور گر گئے، چکر آ کر گر گئے تو دوستوں نے اٹھایا اور پوچھا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دیا، میں چکرا گیا۔ وہ بچے گھبرا گئے، اٹھایا، غریب نواز کے بیٹے کی حالت یہ ہے، اٹھایا اور کہا آپ کے بابا معین الدین حسن چشتی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں وہ بھی فاقہ کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا اے بچوں، میں تو 3 دن سے ہوں، میرے بابا کو پچھلے 9 دن سے فاقے میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آ تو گئے، سارے بچے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدین سے کہا ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، پیر و مرشد کے گھر میں فاقہ ہے اور وہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے۔ گھروں سے سارے لوگ بڑے بڑے طبق لے کر کے آئے۔ شام کے وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سارے کھانے دیکھ کر کے آپ نے محسوس کیا آج تو کچھ الگ ہوا ہے، اتنے کھانے تو آتے نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج سارے لوگ کھانے لے کر کے آ گئے، کیا بات ہے؟ سبوں نے کہا حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ ہم کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں کہا، ہم ساری چیزیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ کون بتائے؟ کہا خواجہ حسام الدین آج گر گئے تھے راستے میں، چکر آ کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے ہمارے بچوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تناول کرنا تھا تناول فرما لیا، گھر آئے رات کو
اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا، حسام الدین کدھر؟ بلانے کے بعد آپ نے صرف ایک تنبیہ کہی، اے حسام الدین تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے رب کا اور میرا راز تھا جو تو نے افشا کیا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عادتیں تھیں، یہ وہ آل رسول ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ آج تو بچے سے بھی اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں نے آج چکن نہیں بنایا ہے، ماں نے آج مٹن نہیں بنایا ہے، بھاگ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو یہ درس بھی تو دو بچوں کو کہ قناعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت کو بھی اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو۔ آج وہ بچیاں جو ٹی وی سیریل دیکھ کر کے اپنے لائف سٹائل کو متعین کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں کہوں گا، میں صرف آپ سے جو مخاطب ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں کافروں کے درمیان گفتگو نہیں کر رہا۔ آپ کا اور میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے تو بات بھی میں مدینے کے تاجدار کی ہی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو عمل کرنا ہی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ بھی سکھایا، حسنین کریمین۔ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا گھر میں آئے، حسنین کریمین کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاؤں گا۔ اور میرے آقا کہے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ مالک جنت ہے، طلب کریں جنت کے طلب اتر جائیں۔ لیکن میرے آقا مدینہ طیبہ سے بہت دور آ گئے، ایک باغیچے میں داخل ہوئے۔ باغیچے کا مالک وہاں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ اے باغیچے کے مالک کیا تو مجھے مزدوری پر رکھے گا؟ تیرے باغیچے میں کسی کام کی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس میں ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ اور میرے کھجوروں کے باغیچے میں کھجوروں کے درختوں کی سینچائی کرو، ایک ڈول نکالو گے تو کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، رسی لے کر کے ڈول سے پانی نکالتے اور اٹھا کر لے جا کر اس درخت پر ڈالاتے، دو کھجوریں وہ دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا نے پوری امت کے درد کے لیے کیا ہے، جن کا حال آج یہ ہے ہمارے بچے اور جوان یہ سوچ کر کے بیٹھے میرے سٹینڈرڈ کا تو کام ہی نہیں ہے، حلال کاموں کے لیے بھی اس طرح بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت ادھر ادھر سے آئے ہوئے مال سے نہیں فرمائی، حلال اپنی مزدوری اپنے محنت سے بھی فرمائی۔ 3 ڈول آپ نے کھینچے تھے، حضرت قلیوبی فرماتے ہیں دردناک واقعہ ہے، رسی ٹوٹ گئی اور ڈول گر گیا، رسی ٹوٹ گئی ڈول گر گیا۔ اس باغیچے کا مالک جانتا نہیں تھا، وہ آیا، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، رسی کو جوڑا، اٹھا کر کے جتنے ڈول نکالے واپس میرے آقا تشریف لائے، وہی کھجوریں لا کر حسنین کریمین کو کھلایا جو بھوکے تھے۔ میرے عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مجبور گھرانہ نہ سمجھنا، پوری دنیا ان کے چوکھٹ کی کنیز ہے، مگر سکھایا ہے انہوں نے فخر کو سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام میں وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے کسی نے خبر کر دی کہ جس پر تو نے آج ہاتھ اٹھایا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے تلوار لے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میں نے میرے آقا یعنی رسول پاک پر اٹھایا۔ یا تو وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کی تفصیلات اس حکایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوڑتا ہوا آیا، میرے آقا نے اپنا لعاب پاک لگا کر پھر سے ہاتھ کو جوڑ دیا اور کچھ بھی مواخذہ نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں میں صرف عشق رسول میں تمہیں ڈوبنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عظمت والے رسول کی محبت میں جھوم جاؤ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے۔ تم اب تک اپنی حیثیت نہیں سمجھ سکے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے اور پچھلی امتیں رویا کرتی تھیں، امت مصطفیٰ کی قسمت پر وہ رشک کیا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنی حیثیت کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا پورے جہانوں کی
کی رحمت بنایا ہے وہ کسی عالم میں رہ جاتے، کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا ہمارے درمیان ہیں، یہ جو عذابات ہم سے اٹھائے گئے ہیں، آج ہمارے گناہ ویسی ہی ہیں جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے بھی ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے گناہ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں پر مولا انہیں بندر بنایا، خنزیر بنایا، زمین پھاڑ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا، آسمان سے پتھروں کے نوکیلی بارشیں کی، آگ برسایا۔ وہ سب عذابات دیکھ رہے ہو آج تم آ رہے ہیں؟ نہیں آئے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب اللہ ویسے عذاب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ لوگوں تمہارے درمیان میرا رسول جلوہ ہے، یہ رسول کی برکت ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب صحیح کر رہے ہیں، میرے آقا کی رحمتوں نے بچا رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم پلٹ کر کے اسی تاجدار مدینہ کی طرف چلے جہاں سے صدیق اکبر چلے تھے، جہاں سے حیدر کرار چلے تھے۔ میرے عزیزو راستہ ایک ہی ہے ہماری کامیابی کا، پلٹ جاؤ اسی گنبد خضرا کی چھاؤں کی طرف، وہاں سے جو احکامات ملے سر جھکا کر عمل کرو، پھر دیکھو دنیا کے اقتدار بھی تمہارے قدموں میں ہے، حکومتیں بھی تمہارے پاس ہیں، اور دولت و مال بھی تمہارے پاس ہے۔ ارے وہ گدڑی پہنے ہوئے صحابہ جب جنگلوں میں جاتے تھے، شیروں کو اللہ ان کا مطیع و فرمانبردار بناتا تھا، اور دریاؤں میں وہ جاتے گھوڑے لے کر کے تو اللہ ان کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا تھا، راستے کھول دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے لیے زمینیں تنگ اس لیے ہو رہی ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آج اس ڈور سے ایک بار جڑ کر کے پھر دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور رب نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ تم یہ طاغوتی قوتوں سے ڈرتے ہو، یہ شیطانی دجالی قوتوں سے ڈرتے ہو جو 5 سال کے لیے کسی تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے خوف کھا رہے ہو۔ ایمان والا تو اس سے بڑے فرعونوں سے بھی نہیں ڈرتا، اس سے بڑے نمرودوں سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن آج ڈر صرف اس لیے ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، بات اسی پر آتی ہے۔ اگر غلامی کا پٹا پڑا ہو دنیا کی کسی بھی چیز سے خوف نہیں آتا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، جنگل میں میں راستہ بھٹک گیا، مدینے سے چلا تھا، واپس مدینے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی، اور وہ شیر قریب سے قریب آتا گیا، میں خوف نہیں کھایا، منہ پھاڑ کر کے شیر میرے قریب آیا، میں نے پکار کر کے کہا اے غریب اے مفترس، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام لیا، وہ شیر سر جھکائے میرے قریب آیا اور پیروں کو چھانکنے لگا جیسے کوئی وفادار کتا اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا ہے، پھر دم ہلانے لگا۔ میں اس کے دم کی اشاروں کو سمجھا نہیں، بعد میں وہ شیر کبھی آگے پیچھے ہوتا رہا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جانتے ہو جو حیوان درندہ پھاڑ کھاتا ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں اسی شیر نے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا دیا۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر فرمائے گا، ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو۔ آج عزم کرو اور عہد کرو، میں اسی طرح سے اپنا چہرہ بھی رکھوں جیسے میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنا لباس بھی بناؤں جیسے میرے نبی نے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنی زندگی کو گزاروں جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ جب اس نبی نے فرمایا تم سب کو محبت ہے میرے آقا سے، آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی صبح کے وقت بھی بستر چھوڑ دیتے، دوپہر کے وقت دکان بند کر دیتے، آتے اور یہ کہتے میں میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا جو جان بوجھ کر کے ترک نماز کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ہر جمعرات کو تم جمعراتیں چلی گئی کہ ہم نے اپنے نبی کے پاس کون سے اعمال بھیجے، یہ فکر کی ضرورت ہے، آج تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب جمعرات آئے سمجھ لینا فرشتے وہ سب باتیں بھی بتائیں گے جو رات کی تاریکی میں کرتے تھے، دن کے اجالے میں کرتے تھے، آنکھوں کی خیانتیں، دل کے خیالات، ہاتھوں کی پکڑ، پیروں کا چلن، سب فرشتے سنائیں گے۔ اگر سچی محبت ہو، ارے میاں یہاں بچہ تو باپ سے ڈرتا ہے کہ مت بولنا ابا کو، ابا سے مت بتانا میں کہاں تھا، تمہارے بارے میں فرشتے جب رسول کو بتائیں گے تو کیا خوف نہیں ہوگا؟
ڈر نہیں ہوگا۔ بہرحال آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، لوٹ جانے میں ہماری کامیابی ہے۔ اے میرے عزیزوں، اس شعر پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آج آپ سب کے لیے میسج ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر الحمدللہ۔